صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین، ان کی نیتوں کی صفائی، ان کے اعمال کا اخلاص اور ان کے دلوں کی سچائی، اس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی نمایاں باتیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن جب اہل ایمان آپس میں، جب آپس کی بات ہے، جب آپس کا تعلق ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحم دل، ایک دوسرے کے لیے مجسمہ رحمت، مجسمہ شفقت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھتے ہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ یہ ساری بات جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے جو کام ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے دو ہی مقاصد ہیں، دو ہدف ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ عرش والا ان سے راضی ہو جائے۔ ریاکاری، دنیا داری، مفاد پرستی، مصلحت پرستی، دنیا کا خیال، دنیا کی اونچ نیچ، وہ ان لوگوں کی کتاب سے باہر ہے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، اور انہیں اللہ کا فضل اور اللہ کا راضی نامہ، اللہ کا ان سے راضی ہونا، یہ انعام انہیں ملا کہ نہ ملا؟ اللہ کا فضل انہوں نے حاصل کیا کہ نہ کیا؟ اور عرش والے کی رحمتیں، اس کی رضوان اور ان کا راضی نامہ اپنے ان بندوں کے لیے ہوا کہ نہ ہوا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی اعمال کی قبولیت کہ راتوں کے سجدے، ان کے اعمال کا اخلاص، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، ان کے اعمال، ان کا اخلاص، ان کا تزکیہ، ان کے دل دماغ کی ستھرائی اور صفائی، وہ کیوں تھی؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے اعمال کی مقبولیت اور ان کا منظور ہونا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ جس بات کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ لوگ اسے کر گزرے، اور جس بات سے روکا، ہم لوگ بڑے سیانے، عقل مند، دانش مند بیٹھے، پڑھے لکھے، تاجر، مناصب والے، جس بات سے روکا اس میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اور ہم کیا کرتے؟ جتنی جیب بھاری ہے، مال و دولت جتنا زیادہ ہے، زمین ماپنے میں جتنی زیادہ ہے، سر چھپانے کے لیے گھر جتنے زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے اب جب تک میں اپنی عقل کو کام میں نہ لاؤں تو میرا اس دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کی بات، ٹھیک ہے رسول کی بات، لیکن زندہ تو میں نے رہنا ہے، میں دیکھ کے ذرا دھیان سے چلوں۔ اور نتیجہ پھر کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی طرف سے ذلت بھی اور مال ہوتے ہوئے، تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے، زمینیں ہوتے ہوئے، مسکنت، بیچارگی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بھائی اور بہنیں کہاں کہاں کٹ رہے ہیں، کہاں کہاں مر رہے ہیں، کیسے کیسے ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ ہم کچھ کر سکے ہیں؟ ذلت بھی ہے اور بیچارگی، بے بسی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جلوس نکالا، نعرے لگائے، بیانات دیے، جس کو زیادہ جوش ہوا وہ 2 کی بجائے 4 فٹ اچھلا، جس کا گلا زیادہ تگڑا ہے اس نے اور زیادہ زور سے لمبی تقریریں کی، اور ہم لوگ فارغ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عالم کیا تھا؟ ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کا رعب، ان کی ہیبت، ان کا جاہ و جلال، خوبی ان لوگوں میں کیا تھی؟ سبب یہ تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ انہوں نے مدینے والے کی اطاعت کی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، مرضی ہوئی تب بھی، نہ چاہت ہوئی تب بھی، شادی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ زمانہ ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی، انہوں نے کہا امام الانبیاء کی اتباع کریں گے، وقت کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، کائنات ہمارے پیچھے چلے گی، ہم کائنات کے پیچھے چلنے والے نہیں۔